अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रज़वान रफ़ीक बाजवा रोशन साई वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे सिंध की एक अदालत में जो बल्दिया सानिया बल्दिया के हवाले से केस लगा था, उसमें जो एक रिपोर्ट पेश की गई है उस पर आज आपके सामने कुछ बातें उस केस की रखेंगे, जिसमें एक ऐसी सूरत हाल का सामना अदालत को भी करना पड़ा और अदालत भी मुअज़्ज़ज़ जो जज हैं वो इस पे हैरान भी हुए। मसला कुछ यूँ है कि सानिया बल्दिया का केस सिंध हाई कोर्ट में चल रहा था, तो वहाँ मुअज़्ज़ज़ अदालत ने रिपोर्ट आईजी से तलब की थी कि ये बताया जाए कि सिंध में कितने लोग इश्तिहारी हैं और वो अदालतों से और जो मुख्तलिफ केस हैं उनमें मफरूर हैं। जो सानिया बल्दिया के मुल्ज़मान थे उनकी रिपोर्ट भी पेश की गई, लेकिन अदालत ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया और मुकम्मल तौर पर पूछा कि भाई पूरे सिंध में बताया जाए कि जराइम पेशा लोगों की गिरफ्तारी के हवाले से क्या सूरत हाल है। तो इस पे नए तैनात होने वाले आईजी सिंध जो हैं, जिन्होंने कहा मुझे तो अभी 40 रोज़ हुए हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की उसके मुताबिक सिंध में 50,000 से ज़ायद जो मुल्ज़मान हैं वो मफरूर हैं। इस पर अदालत ने हैरानगी का इजहार किया और इसमें मज़ीद जो बात सामने आई उसके इस रिपोर्ट के मुताबिक 23,000 सिर्फ लाड़काना जो ज़िला है उसके मुल्ज़मान जो हैं वो मफरूर हैं और इश्तिहारी उनको आप समझ सकते हैं कि करार दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में मुजरम जब आज़ाद होंगे तो माशरे में अमन व अमान की सूरत हाल को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। इस पे भी अदालत ने जब आईजी से पूछा तो उन्होंने फरमाया कि ये इसलिए गिरफ्तार नहीं होते कि वो कच्चे का इलाका है, ये लोग उधर फरार हो जाते हैं और वहाँ तक कच्चे के इलाके में पुलिस का जाना आसानी से मुमकिन नहीं। बहरहाल अदालत ने अब दोबारा आईजी को मोहलत दी है कि वो इनकी गिरफ्तारी का प्लान जो है वो हमें बनाकर जो बताए। इस हवाले से पहले भी आपके साथ गुफ्तगू हो चुकी है। ये सिर्फ एक सूबा सिंध का मसला नहीं है, सूबा पंजाब हो वो वहाँ भी ऐसे इलाके भी हैं जहाँ ये जो इश्तिहारी मुजरम जो हैं वो वहाँ पे रूपोश हो जाते हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में तो सूरत हाल आप सबके सामने है और जो वहाँ आम जो वारदातें हैं उसके अलावा बलूचिस्तान दहशत गर्दी का भी अरसा दराज से शिकार है और कहा जाता है कि वो लोग जो दहशत फैलाते हैं या दहशत गर्दी करते हैं वो पहाड़ों पर मुंतकिल हो जाते हैं। अब इस सिलसिले में जो भी सिक्योरिटी इदारे हैं वो क्या उनकी हिकमत अमली है ये तो वही बेहतर जानते हैं, लेकिन हम आम आदमी की बात कर रहे हैं कि आम आदमी इस वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। वो पाकिस्तान का कोई भी सूबा हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, गिलगित बल्तिस्तान हो या आज़ाद कश्मीर का इलाका हो, हर जगह पे जराइम पेशा अफराद ने मुख्तलिफ हिकमत अमली अपना रखी है। कहीं स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा है, कहीं डकैतियाँ ज़्यादा है और फिर ये होता है कि ये एक से दूसरे सूबे में वारदात करते हैं और अगर पंजाब में की है तो सिंध फरार हो गए हैं, वहाँ कच्चे के इलाके में चले गए, और अगर सिंध में की है
تو پنجاب کے کچے کے علاقے کی طرف آ گئے۔ کئی دفعہ ہم نے سنا ہے کہ جی اب بہت بڑا آپریشن جو ہے وہ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، لیکن ایک دو روز اس بارے میں پریس کانفرنسیں ہوتی ہے، متعلقہ صوبوں کے جو آئی جی ہیں وہ میڈیا کے سامنے آتے ہیں، دیگر جو ادارے ہیں ان کے سربراہ بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر نامعلوم وجوہات کی بنا پر ایک دو روز خبروں میں رہنے کے بعد وہ سلسلہ پھر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ گلی محلوں میں اسی طرح جو ان کی پناہ گاہیں ہیں، یہاں سے نکل کر پھر یہ شہروں میں آتے ہیں، گلی محلوں میں وارداتیں کرتے ہیں، اور روزانہ ان کا اسی طرح سلسلہ چلتا ہے۔ سندھ میں اتنے زور و شور سے آپریشن کی تیاریاں کی جا رہی تھی، لیکن وہاں یہ جو کشمور، کند کوٹ، یہ جو علاقے ہیں، یہاں روزانہ اغوا برائے توان کی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ ڈاکو آتے ہیں، وہ اپنے جو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوتا ہے وہ بندوں کو اٹھاتے ہیں اور کچے کے علاقے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور پولیس بس سرچ آپریشن اور اس طرح کی کارروائیاں کر کے پھر کیا کہا جا سکتا ہے کہ پھر سو جاتی ہے۔ بہرحال اب اسے صرف سندھ کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں 50,000 جرائم پیشہ لوگ جو ہیں وہ آزاد پھر رہے ہیں، اسی طرح پنجاب میں بھی یہ تعداد ہزاروں میں ہے، اور خیبر پختونخوا میں بھی یہ تعداد اسی طرح ہی ہے۔ کوئی وہاں یہ نہیں کہ جی یہ کوئی چند سو پہ جرائم پیشہ افراد وہاں آزاد ہیں۔ اب اس ساری صورتحال کو دیکھنے کے لیے جو ہماری وفاقی حکومت ہے اس کو میدان میں آنے کی ضرورت ہے۔ ہم اجلاس بھی کرتے ہیں، ایپیکس کمیٹیوں کے اجلاس بھی ہوتے ہیں، حکمت عملی بھی طے کی جاتی ہے، جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشن کے منصوبے بھی بنتے ہیں، لیکن کوئی ایسا مربوط قسم کا پروگرام سامنے نہیں آتا جس سے جو یہ جرائم پیشہ افراد ہیں ان کا خاتمہ ہو سکے۔ اگر کوئی بڑا جرم کرنے والا پکڑا جاتا ہے تو پولیس کی تفتیش اتنی کمزور ہوتی ہے کہ وہ عدالت میں جاتے ہی ایک دو تاریخوں کے بعد پھر آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کے خلاف کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے گواہی دی تو ہمیں تحفظ کون دے گا۔ پولیس کے اندر ہی کچھ ایسی کالی بھیڑیں ہیں جو مخبری بھی کرتی ہیں، اور جہاں کہیں آپریشن ہونا ہوتا ہے وہ لوگوں کو پہلے ہی ان لوگوں کو جرائم پیشہ افراد کو اطلاع مل جاتی ہے، اور وہ وہاں سے اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں صرف اخباری خبروں یا اخباری رپورٹوں یا اس بیانات تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان جرائم پیشہ افراد کے خلاف سخت آپریشن کرنے کی، بھرپور آپریشن کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ جو حالات جس تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، لگتا ہے اس طرح ہے کہ کسی کا بھی گھر سے باہر نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جیسے ہی کوئی تہوار آتا ہے، یہ جرائم پیشہ افراد آزادی سے جہاں ان کا دل چاہتا ہے یہ نوسر بازی کے روپ میں، فراڈ کے روپ میں یہ میدان میں آ جاتے ہیں، اور
لوگوں کو لوٹتے پھر رہے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جی ایف آئی آر کٹ گئی، اور پھر اس کے بعد آپ تھانوں کے چکر لگائیں۔ اب تو اتنے جدید سسٹم آ گئے ہیں، موبائل سے ٹریس ہوتا ہے، یہ سی سی ٹی وی جو کیمرے لگے ہوئے ہیں ان کے ذریعے، لیکن ہم روز دیکھتے ہیں کہ فوٹیج بھی آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ پکڑے نہیں جاتے، اور اگر پکڑے جاتے ہیں تو ان کا کیس اتنا کمزور بنایا جاتا ہے کہ وہ 2-4 تاریخوں کے بعد ہی وہ پھر رہا ہو جاتے ہیں۔ اور جب بھی آپ دیکھیں کوئی گینگ پکڑا جاتا ہے، پولیس کسی بھی گینگ کو جب سامنے لاتی ہے یا کوئی پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے جی اس پہ 100 کیس تھے۔ اب ایک بندہ 100 وارداتیں کر رہا ہے، اور 100 وارداتوں کے بعد وہ پکڑا گیا یا وہ پھر بھی آزاد ہے، تو اس سے آپ ہمارے اداروں کی کارکردگی کا اندازہ کر لیں کہ جو بھی مجرم پکڑا جائے گا، آپ روز سنتے ہوں گے کہ جی اس نے 150 وارداتیں کی، اس نے 100 وارداتیں کی، اس نے 50 لوگوں کو قتل کیا۔ تو یہ نااہلی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس لیے عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے حکومت کو ایسی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے جس سے عام آدمی جو ہے وہ معاشرے میں آزادی سے اپنا کام کر سکے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔